کہ پاکستان کے حوالے سے یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان اعلانات تو کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں۔ دونوں ممالک اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی سوائل کو یوز نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تو یہ مسلسل ایک الزام لگا رہا ہے، افغانستان کا کنسرن ہے کہ افغان سوائل اس کے خلاف انڈیا یوز کر رہا ہے۔ افغانستان سے لوگ آتے تھے اور وہ پاکستان میں ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے تھے۔ افغان گورنمنٹ نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا پاکستان مخالف عناصر کے خلاف۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی سطح پر تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ DGISPR نے کل خیبر پختونخوا کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغان بھائی بھائی ہیں۔ اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل DGISPR کی جانب سے بھی بیان آیا، اور جیسے کہ میں نے بتایا بھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تبدیلی، تعلقات میں خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا، کل جو پاکستان کے جو فوج کے اسپوکس پرسن ہے جرنیل شریف صاحب، بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے دونوں ملکوں کے حوالے سے، دونوں ملکوں کے عوام کے حوالے سے، جس سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان جو ہے تو ان کی اکثریت پاکستان کی حامی ہے، لیکن جو کہ ایک افغان ایلیٹ ہے، طبقہ ہے، تو اس کے زیر اثر افغانستان میں پاکستان مخالف عناصر کو پناہ ملتی ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے، پھر وہ آ کے یہاں پہ کارروائیاں کرتے۔ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ آج کی میڈیا رپورٹ سے ہے کہ پاکستان پہلی بار مطمئن ہوا ہے کہ جو کہ افغان گورنمنٹ نے اپنی سوائل پہ جو پاکستان مخالف عناصر ہے تحقیق کی ہے، جس میں اور اس طرح کے فتنہ الخوارج کے جو لوگ ہیں جو پاکستان آ کر کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف جو پاکستان بڑے عرصے سے افغان حکومت کو یہ کہہ رہا تھا، بار بار پریشر ڈال رہا تھا، بار بار اپیلیں کر رہا تھا، تو یہ میڈیا رپورٹ سامنے رہی ہے کہ افغان گورنمنٹ نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا پاکستان مخالف عناصر کے خلاف۔ اور جو کہ اس میں ایک سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان مطمئن دکھائی دے رہا ہے، جو کہ یہ اقدامات افغان گورنمنٹ کی جانب سے یا طالبان گورنمنٹ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں۔ جو سب سے اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں، اس سارے ایشو کے بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں، 2021 میں جب سے طالبان نے افغانستان کے اقتدار پہ وہ لوگ آئے، انہوں نے افغانستان کے اقتدار پہ وہ بیٹے انہیں قابض ہوئے، تب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس ایشو پہ کہ جو کہ افغانستان کے سوئل پہ TTP کو بنا دی گئی ہے، کافی کشیدگی تھی، یہ بھی ابھی تک تھی، اور اس وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان وقتاً فوقتاً جھڑپ ہوئی ہے۔ پاکستان نے بمباری کی ہے افغانستان میں، اور وہ بھی اس بنیاد پہ کی ہے یہ افغانستان سے لوگ آتے تھے اور وہ پاکستان میں ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے تھے۔ سگنیفیکنٹ ان دو حوالے سے بہت زبردست یہ ایک ڈیولپمنٹس ہے کہ ڈپلومیٹک لیول میں بھی دونوں ملکوں کے ریلیشنز اچھے ہو رہے ہیں، اور جو فوجی یا مطلب دفاعی حوالے سے اس کے بھی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سر بالکل، اور ابھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران دیکھا کہ پاکستان، افغانستان اور چائنا مختلف پروجیکٹس پر جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، اور CPEC 2 کی بھی بات ہم نے دیکھا کہ ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ماحول میں مزید کیا ان فیوچر ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور مزید کیا مستقبل میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، لاسٹ ویک جو ٹرائلینڈر ٹاکس ہوئی تھی پاکستان، افغانستان اور چائنا کے بعد، یہ جو ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹرائلینڈر ٹاکس کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس کے جو اس کی ڈکلیریشن کی جو اعلامیہ تھا اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ دونوں ممالک اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی سوائل کو یوز نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو چائنا کا ہم دیکھیں، جو CPEC 2 کی بات ہو رہی ہے، جو چائنا بھی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے دونوں ملکوں کو قریب لانے کی، وہ بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی یہ ایفرٹس بھی فروٹفل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے، پچھلے دنوں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی، جو جنگ ہوئی، تو پاکستان پر جو پہلے سے کنسرن ہے کہ کم از کم ویسٹرن بارڈر پہ پاکستان ایک پیسفل نیبر کے ساتھ ہی رہی، افغانستان کے ساتھ پیسفل تعلقات میں، تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے بھی اطمینان کی بات ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یہ جو CBF اس کو کہہ لیں، ہم کانفیڈنس بلڈنگ میت کہہ لیں، یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی لیول پر
اور دفاعی لیول پر دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں دونوں ملکوں کے لیے بہتری کے بھی امکان ہے, اور دونوں ملکوں کی حکومتیں بھی غالباً یہی چاہ رہی ہوں گی اس وقت کہ یہ جو ہے یہ تعاون یہ دونوں ملکوں کے لیے جو مسٹرسٹ ہے یہ یہاں پر. سر جیسے آپ نے بھی بات کی اور بار بار اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی کہ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے, اور پھر افغانستان کی جانب سے بھی اس دفعہ اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے کسی کے لیے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ صرف باتوں کی حد تک تو محدود نہیں رہے گا؟ کیونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ایسے مختلف جگہ مختلف جو ہے وقت پر کوشش کی جاتی رہی ہے کہ معاملات کی بہتری کی جائے, بٹ وہ صرف باتوں تک محدود رہا. اس دفعہ اور پہلے میں کیا الگ ہے کہ ہم مزید بہتری کی امید کریں؟ جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے دیکھیں نا, تو جب اسحاق ڈار صاحب ہمارے فورن منسٹر پچھلے دنوں گئے تھے افغانستان بالکل, تو یہ کسی بھی پاکستانی فورن منسٹر کا 3 سال کے بعد یہ افغانستان کا وزٹ تھا, اور وہاں پہ انہوں نے جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی, جو اپنے افغان جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے بعد یہ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے بائیلیٹرل ٹاکس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے یہ پرسیپشن ہے کہ پاکستان اعلانات تو کرتے اس پہ عمل نہیں کرتا. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں جب افغانستان گیا تو جتنی بھی اناؤنسمنٹس ہم نے کی ہے پاکستان کے بیہاف پر, وہ ہم نے ساری اس پہ عمل درآمد ہو گیا, وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہے. اور اب وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب افغانستان کو بھی اسی طرح سے اقدامات کرنے چاہیے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دفعہ جو اعلانات ہوئے وہ صرف اعلانات کی حد تک محدود نہیں ہے, اس پہ دونوں ملکوں کی طرف سے عمل درآمد ہو رہا ہے یا عمل درآمد ہونے کے بہت امکانات ہیں. بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے بھی وقتاً فوقتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھارت استعمال کر رہا ہے افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے علاوہ بھی ہم نے حزدار واقعہ بھی دیکھا کس طرح سے پاکستان کو دوبارہ سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسا کیوں سمجھتا ہے, اور اس میں کیا ان فیوچر ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے کنسرنس کے حوالے سے, تو یہ پاکستان کا کنسرن بہت عرصے سے کہ افغان فوج جو ہے یہ, اگر ہم دیکھیں ایک پچھلے اشرف غنی کے دور سے, حامد کرزئی کے دور سے, پھر یہ وقت جب ابھی وہاں میں طالبان کی حکومت آئی ہے, تو یہ پاکستان تو یہ مسلسل ایک الزام لگا رہا ہے. پاکستان کا کنسرن ہے کہ افغان فوج اس کے خلاف انڈیا یوز کر رہا ہے. لیکن پچھلے دنوں کی اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, چونکہ افغان طالبان کی حکومت میں شامل بہت طے عہدے داروں نے انڈیا کا وزٹ کیا ہے, تو کہ تو یہ پاکستان کے لیے ایک کنسرننگ بات ہے. ان کے درمیان جو تھی تو جو ملاقاتیں ہو رہی تھی دلی میں اور جو بات چیت ہو رہی تھی, دوسرا یہ بھی ایک اس کو بھی ایک تقویت ملتی ہے اس بات سے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تو طالبان نے پہلگام جو واقعہ تھا اس کو اس کی بھی کنڈمنیشن آئی ہے کہ جو اس طرح سے جو پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ایک امت مسلمہ کا ایک کنسیپٹ اسلامی ممالک کا یا حسین ملک کی, اس طرح سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا گیا. تو یہ تاثر تھا کہ پاکستان میں کنسرن تھا کہ انڈیا اور طالبان افغان طالبان حکومت کے درمیان جو روابط زیادہ ہو رہے ہیں, پاکستان اس پہ کنسرن تھا. لیکن ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جو ابھی جس طرح آپ نے جو جن CDMs کی بات کی, جو DGISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے, جو افغان گورنمنٹ ہے طالبان کی حکومت نے افغان پاکستان مخالف عناصر کے خلاف ایکشن لیا ہے, تو اس سے یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت اور افغانستان کے لیے دونوں کے لیے یہ ایک امید افزا صورتحال ہے, اور اس میں فیوچر میں بھی اسی طرح پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی توقع کی جا سکتی ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری اور ان فیوچر کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود تھے پیر ولایت شاہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا.